لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام الصادق عليه السلام لفاطمة 9 أسماء عند الله عز وجل: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزہرا سلام اللہ علیہا. درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محترم سامعین کرام، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اہمیت اور عظمت کو جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ وہ واحد بی بی ہیں، وہ خاتون ہیں جن کے نام لوح محفوظ پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں لکھے ہوئے ہیں، اور آج انہی ناموں کو جنہیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں لکھے ہوئے ہیں، ان ناموں کے معنی اور مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے. اور ہماری گفتگو جہاں ناموں اور اسم کے حوالے سے ہے تو ان اسماء میں ہمیں یہ بات ہمارے اپنے اذہان میں رکھنی چاہیے کہ ہم عام زندگی میں، یعنی ہم انسان اگر کسی کو کوئی نام دیتے ہیں، مثلاً ہمارے یہاں اگر بچہ پیدا ہوئے تو ہم اسے حیدر کا نام دیتے ہیں، بچی کو مریم کا نام دیا جاتا ہے، یا معصومہ کا نام دیا جاتا ہے، یا طاہرہ کا نام دیا جاتا ہے. لڑکا ہو تو محمد یا حسن یا بہت سارے دوسرے نام ہمارے پاس جو کہ ائمہ اہل بیت کے گھرانے سے منسوب ہے. ہم ان ناموں کو اس بچوں کے لیے معین کرتے ہیں، یعنی گویا کہ ہر بچے کو ایک نام دیا جاتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو نام اس بچے کو دیا جائے وہ بچہ اس نام کے تمام معنی کا اور خصوصیات کا مصداق بھی قرار پائے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ معنی اس بچے کے اندر پائے جائے، لیکن اگر ذات خداوندی کسی کو کوئی نام دے تو پھر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ نام تمام اپنے معنی اور خصوصیات کے ساتھ اس شخص کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی وہ شخص، وہ ذات اس تمام معنی کی مصداق قرار پاتی ہے. اسی طرح پروردگار عالم نے 9 اسماء، 9 ناموں کو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے مقرر کیا کہ جن کی بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہے. شہزادی دو عالم کے ان اسماء میں سے پہلا نام فاطمہ ہے. فاطمہ لغت کے لحاظ سے فاطمہ سے اخذ کیا گیا ہے، مشتق ہوا ہے، جس کے معنی ہے جدا ہونا یا قطع ہونا، قطع کرنا یا دور کر دینے کے. یونس ابن ذبیان چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام نے فرمایا: اتدری ای شیء تفسیر فاطمہ، کیا تم جانتے ہو کہ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟ راوی کہتا ہے مولا نہیں جانتا، آپ بیان فرمائیے. امام فرماتے ہیں فاطمت من الشر، فاطمہ زہرا وہ ہے
کہ جنہیں ہر برائی ہر شر سے دور رکھا گیا ہے۔ اسی ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں، اے علی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ تو مولا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ نہیں معلوم، آپ بتائیے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ رسول فرماتے ہیں، لِأَنَّهَا فُطِمَتْ هِيَ وَشِيعَتُهَا مِنَ النَّارِ، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہے اور ان کے شیعہ کو پروردگار عالم کی ذات نے آتش جہنم سے دور رکھا ہے۔ اسی طرح بی بی کا دوسرا نام جسے چھٹے امام نے بیان کیا وہ ہے صدیقہ۔ صدیقہ لغت میں کہتے ہیں سچ بولنے والی، زیادہ سچ بولنے والی، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے گفتار میں، کردار میں، اپنے عمل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، ان تمام لحاظ کے ذریعے سے، ہر لحاظ سے جو سچی ہو اسے کہا جاتا ہے صدیقہ، یعنی سچائی اپنے کمال تک پہنچ جائے اسے صدیقہ کہا جائے گا۔ یا اسے اس انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ صدیقہ وہ ہے جس سے کبھی بھی جھوٹ سرزد نہ ہوا ہو، یعنی جس کی زبان سے کبھی جھوٹ صادر نہ ہوا ہو۔ اور صدیقہ کے مادے سے بہت سارے دوسرے الفاظ بھی قرآن میں ملتے ہیں، جیسے صدیقین ہے یا صدیق ہے وغیرہ۔ ان تمام الفاظ کے معنی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو سچائی کی طرف ہی مراد لی جاتی ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، آپ وہ واحد بشر ہو کہ جسے پروردگار عالم نے 3 چیزیں عطا کی ہیں، وہ کسی اور کو عطا نہیں کی، حتیٰ کہ مجھ کو بھی عطا نہیں کی۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز محمد جیسا سسر، حسن اور حسین جیسے 2 بیٹے، اور فاطمہ جیسی صدیقہ یعنی سچ بولنے والی زوجہ۔ فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا کا مہر قرار دیا 1/4 دنیا کو، اور جنت اور جہنم کو بھی بی بی کے مہر میں قرار دیا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے شیعوں کو جنت میں اور اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کر دیں گی۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَهِيَ صِدِّیقَةُ الْکُبریٰ، وہ صدیقہ کبریٰ ہیں۔ اسی مضمون سے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فاطمۃ صدیقۃ شہیدہ، بے شک فاطمہ زہرا صدیقہ یعنی سچ بولنے والی اور جن کو شہید کیا گیا۔ یہ جناب فاطمۃ الزہرا کا دوسرا نام۔ تیسرا نام جو خداوند نے بی بی کو عطا کیا وہ ہے مبارکہ، جس کے معنی ہے بہت زیادہ برکت والی، یعنی جہاں پر برکت کی انتہا نہ ہو، یعنی برکت اس طریقے سے جاری ہو کہ جس کی انتہا نہ ہو اور جس کی کوئی حدود معین نہ کی جائے، یعنی لامحدود برکتیں جہاں پر ہو، جہاں برکت ہی برکت ہو۔ قرآن کریم میں بھی اس مادے کے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو مبارکہ سے ہی مشتق ہوئے ہیں، اور ان تمام میں بھی معنی برکت کے ہی یا خیر و کثیر کے ہی لیے جاتے ہیں۔ اسی خیر برکت کے مصادیق کو اگر دیکھنے جائیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگانی میں، تو وہ چادر جو کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی کو بطور قرض لینے پر دی تھی، جب وہ چادر اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا وہ یہودی، اس نے اپنے گھر میں ایک حجرے میں رکھ دی، اور جب رات کے وقت اس چادر سے نور صادر ہوا اور وہ نور آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، اس چادر کی وجہ سے وہ یہودی، اس کا گھر اور نہ جانے کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔
یہ اس چادر کی برکت کی جس کے ذریعے سے دائرہ اسلام میں یعنی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، برکت ہو گئی۔ ایک اور مصداق کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اپنی حاجت روائی کروانا چاہتا تھا، اپنی حاجت اس نے بیان کی رسول کی خدمت میں، تو رسول نے کہا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر پر اور اس سے اپنی مشکل کو حل کرو۔ جب وہ فقیر بی بی کے دروازے پر آتا ہے اور آ کے اپنی مشکل بیان کرتا ہے تو بی بی اسے اپنا ایک گلوبند عطا کرتی ہیں جو انہیں بطور تحفہ ملا تھا۔ جیسے ہی وہ گلوبند اسے ملتا ہے اور وہ گلوبند اپنی معرفت کا سفر طے کرتا ہوا یہاں تک کہ لوگوں کو جہاں جہاں سے گزرا وہاں لوگوں کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت عطا کرتا ہوا دوبارہ اپنی مالکہ کے پاس آتا ہے، اور لانے والا یعنی پہنچانے والا کون ہے؟ وہ غلام جس کا نام سہم ملتا ہے۔ پورا واقعہ آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا، بس اس برکت کے عنوان کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ غلام لے کر آیا بی بی کے پاس دوبارہ تو مسکرا کے کہنے لگا کہ بی بی میں نے اس گلوبند کی برکت دیکھی ہے، کس انداز سے اس نے ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا، ایک بے لباس کے تن پر لباس دے دیا، ایک فقیر غنی ہو گیا، ایک صحابی اسے اپنے پاس رکھنے کا اعزاز بھی حاصل کرتا ہے، اسے مشک و عنبر سے تر بھی کرتا ہے، اور پھر وہ صحابی اپنے رسول کی خدمت میں بطور تحفہ اسے پیش بھی کرتا ہے، اور پھر رسول یعنی باپ اپنی بیٹی کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کرتا ہے، اور آخر میں ایک غلام اس گلوبند کے عوض آزاد بھی ہو جاتا ہے۔ یہ فاطمہ مبارکہ کی ذات گرامی کہ جن کے نام میں اس قدر برکت کہ جس کے ذریعے سے اسلام کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مشکلات بھی لوگوں کی حل ہوتی ہے۔ اسی طرح بی بی کا چوتھا نام طاہرہ جو کہ چھٹے امام نے بیان کیا۔ طاہرہ لفظ مشتق ہوا ہے طہورہ سے جس کے معنی پاکیزگی کے ہیں، اور خود یہ کلمہ طہورہ عام ہے۔ کس بات سے عام ہے؟ یعنی یہاں پر عام اس انداز سے کہ اس کے اندر طہارت مادی اور طہارت معنوی دونوں پائی جاتی ہیں۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کا نام طاہرہ کیوں رکھا گیا یا کیوں کہا جاتا ہے؟ لطہارتها من کل دنس ولطہارتها من کل رفس، کیونکہ فاطمہ الزہرا پاک ہے ہر برائی سے اور پاک ہے پاکیزہ ہے ہر عوارض زنانہ سے بھی۔ اور یہ نام طاہرہ آیت تطہیر بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کی بھی تفسیر اور تائید ہے۔ ایک لطیف نکتہ اس حوالے سے کہ طاہرہ کا لفظ کا نام بی بی کے لیے منتخب ہوا کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ مکہ کی زمین پر ایک گھر بنایا جائے جو مجھ سے منسوب ہوگا جس کا نام خانہ کعبہ، تو جب حضرت ابراہیم نے وہ گھر بنا لیا تو حکم خدا ہوا اے ابراہیم اس مقام ابراہیم پر ایک مصلی بناؤ اور اس گھر کا طواف کرنے والوں، اس گھر میں اعتکاف کرنے والوں، یہاں پر رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس جگہ کو پاک و پاکیزہ قرار دو، یعنی پاک و پاکیزہ کرو۔ جہاں بات ہے خدا کے گھر کی تو وہاں خدا کسی نبی کو حکم دیتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے اہل بیت کی یعنی گھرانہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تو وہاں پروردگار یہ ذمہ داری خود لیتا اور کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی ہم نے فاطمہ اور اس کے اہل بیت کو پاک کیا، تمام برائیوں سے دور رکھا جیسا دور رکھنے کا حق تھا۔ عظمت فاطمہ الزہرا اس قدر بلند۔ زیارت جامع کبیرہ میں طہارت پہ ایک اور دلیل یعنی لفظ طاہرہ پہ جو کہ منقول ہے
امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کہ وہاں امام فرماتے ہیں کہ آپ کو خدا نے تمام لغزشوں سے معصوم، تمام فتنوں سے محفوظ اور تمام برے اخلاقوں سے پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ پانچواں نام بی بی کا جو کہ خداوند نے معین کیا ہے وہ ہے زکیہ۔ زکیہ کے معنی کیا ہے؟ زکیہ لفظ مشتق ہے تزکیہ سے لغت کے لحاظ سے، اور معنی اس کے ہیں تازگی یا رشد و نمو پانے کے۔ طاہرہ اور زکیہ تقریباً مترادف یا قریب المعنی الفاظ ہیں۔ زکیہ کے مادے سے بھی علماء کرام نے قرآن کریم میں مختلف الفاظ کے معنی کو ذکر کیا ہے، جہاں پر پاکیزگی اور طہارت کے معنی سے ہی مراد لیا گیا ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تعارف اس انداز سے کراتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کی زوجہ بتول ہے، میں وہ ہوں جس کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے، میں وہ ہوں جس کی زوجہ تقیہ ہے، میں وہ ہوں جس کی زوجہ مہدیہ ہے، میں وہ ہوں جس کی زوجہ فاطمہ ہے، میں وہ ہوں جس کی زوجہ زکیہ ہے الآخر۔ یہاں پر مولا اپنا تعارف زکیہ کے طور پر کراتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کی زوجہ زکیہ ہے۔ یہ بی بی کے ناموں کی برکت اور بی بی کا نام جو کہ خدا نے معین کیا ہے۔ خود زیارت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں بھی ہم پڑھتے ہیں السلام علیکی ایتھا الفاضلۃ الزکیہ، سلام ہو اس پر جو کہ بہت زیادہ فضیلت والی ہے اور پاک و پاکیزہ ہے۔ گویا کہ ظاہری اور باطنی تمام برائی سے پاک ہونے والی خاتون کو زکیہ کہا جاتا ہے۔ چھٹا نام بی بی کا جو کہ خداوند متعال نے عطا کیا وہ ہے راضیہ۔ لغت میں اس کے معنی ہے جس سے یعنی جو خداوند کی ذات سے راضی ہو، اس کی رضا میں راضی رہی، یعنی رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بی بی کا انعام راضیہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر زندگی میں دیکھیں جب بھی کوئی سختی کا مورد آیا، جہاں کہیں بھی سختی آئی، رنج و غم میں مبتلا ہوئی، بہت ساری صعوبتیں آئیں، لیکن کبھی بھی بارگاہ خداوندی میں شکوہ نہ کیا، یعنی تمام دردناک حالات میں بھی، غمناک حالات میں بھی، حتیٰ کہ چاہے وہ شیب ابی طالب ہو یا زمانہ رسول میں تبلیغ کا موقع، یا خلافت امیر المومنین ہو یا باغ فدق کا معاملہ، کہیں بھی بی بی نے شکوہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ پروردگار کی رضا میں راضی رہی۔ اسی لیے روایت میں بیان ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، بے شک پروردگار عالم غضبناک ہے اس سے کہ جس سے فاطمہ غضبناک ہے، اور راضی ہے اس سے جس سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا راضی ہے۔ یعنی گویا کہ پس خدا کی رضامندی بھی موقوف ہے بی بی دو عالم کی رضامندی پر۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں کسی کو اگر دعائیہ طور پہ کہتا ہے کہ خدا تم سے راضی ہو، بے شک یہ دعائیہ جملہ بہت اچھا جملہ ہے، اچھا معنی اپنے اندر رکھتا ہے کہ خدا تم سے راضی ہو جائے، لیکن یہ دعا بھی اس وقت پوری ہوگی جب فاطمہ الزہرا اس سے راضی ہوں گی۔ یعنی خدا راضی ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے راضی ہو۔ ساتواں نام بی بی کا جو کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے وہ ہے مرضیہ۔ جیسے کہ بیان ہوا بی بی راضیہ ہیں، یعنی وہ کہ جو پروردگار کی بارگاہ سے راضی ہیں، پروردگار سے راضی ہونے والی۔ تو جو خدا کی رضا میں راضی ہو جائے اور خدا بھی اس سے راضی ہو جائے اسے مرضیہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ مرضیہ کا مطلب ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ تمام اعمال و افعال خدا کی بارگاہ میں مقبول اور پسندیدہ قرار پائے۔ جیسا کہ بی بی کی زیارت میں ہم یہ جملہ ادا کرتے ہیں السلام علیکی ایتھا الراضیۃ المرضیہ، سلام ہو اس پر کہ جو راضیہ بھی ہیں اور مرضیہ بھی ہیں، یعنی جو خدا سے راضی ہیں اور خدا بھی اس سے
راضی ہے۔ 8واں نام جو کہ چھٹے امام نے بیان کیا وہ ہے زہرا۔ زہرا کا لغت میں معنی ہے نورانی ہونا یا نور دینے والی، درخشندہ۔ حقیقت میں پروناؤنسیشن کے لحاظ سے زہرا میں زا پہ فتح ہے، زبر ہے، زہرا نہیں ہے، یعنی کسرہ زیر نہیں ہے زا پہ، بلکہ زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے زہرا۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت محمد کا زہرا نام کیوں رکھا گیا؟ لِأَنَّهَا إِذَا قَامَتْ فِي مِحْرَابِهَا، کیونکہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں، ظَهَرَ نُورُهَا إِلَى السَّمَاءِ، ان کا نور آسمان والوں کے لیے ظاہر ہوتا تھا، ان کو نظر آتا تھا۔ کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض، اس طرح کہ جیسے ستاروں کا نور اہل ارض کے لیے ظاہر ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے اہل ارض یعنی اہل زمین کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، بالکل فاطمۃ الزہرا کا نور آسمان والوں کو اس طرح چمکتا ہوا نظر آتا تھا جب فاطمۃ الزہرا محراب عبادت میں کھڑی ہوا کرتی تھی۔ روایت میں موجود ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پروردگار عالم کی عظمت کے نور سے انہیں خلق کیا گیا۔ 9واں نام بی بی کا، اور جو کہ آخری نام جسے پروردگار نے دیا ہے، وہ ہے محدثہ یا محدثہ۔ اسے دونوں اعتبار سے دو تلفظ کے انداز سے پڑھا جاتا ہے، یعنی دال پہ زیر کے ساتھ محدثہ یا دال پہ زبر کے ساتھ محدثہ۔ محدثہ یعنی اگر زیر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ حدیث بیان کرنے والی، اور جو کہ بی بی نے تبلیغ رسول میں رسول کا ساتھ اس انداز سے دیا کہ اپنے زمانے کی عورتوں کے درمیان میں رسول کے بتائے ہوئی احادیث اور پیغام کو لوگوں کے درمیان یعنی خواتین کے درمیان میں بیان کیا کرتی تھی۔ محدثہ یعنی اگر زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو وہاں پر معنی ہوں گے کہ وہ خاتون جس سے فرشتے گفتگو کرتے ہوں، یعنی فرشتے ان سے بات کریں، فقط یہ نہ کہ فرشتے بیان کرتے بلکہ وہ بھی فرشتے سے کلام کرتی ہیں، یعنی فرشتے آمنے سامنے بی بی سے آ کر بات کیا کرتے تھے۔ اور رحلت رسول کے بعد جبرائیل امین حکم خدا سے زمین پر آتے تھے اور شہزادی کونین کی خدمت میں آ کر انہیں آنے والے حالات سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمۃ الزہرا کو محدثہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرشتے آسمان سے آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے گفتگو کیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے جناب مریم کے پاس آیا کرتے تھے، ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ اعتراض کرنا کہ فرشتے تو فقط نبی سے کلام کرتے ہیں، نبی سے گفتگو کیا کرتے ہیں، تو یہ سوال اور اعتراض اس وقت رد ہو جاتا ہے جب قرآن مجید خود اس بات کو بیان کرتا ہے کہ قرآن میں موجود وہ آیات بتاتی ہیں کہ جبرائیل جناب مریم کی خدمت میں آتے تھے اور ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ جب جبرائیل جناب مریم سے بات کرتے ہیں جو کہ فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، تو یہ کیسے ممکن نہیں کہ جو تمام عالمین کے عورتوں کی سردار ہوں، جبرائیل اس سے بات نہ کریں۔ یہ وہ شہزادی ہیں کہ جن کے لیے خداوند عالم نے 70,000 ملائکہ کو معین کیا کہ جو روزانہ خاتون جنت کو سلام کرتے تھے۔ لیکن عجیب غربت ہے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کہ جس در پہ خدا کا رسول اور فرشتے اور ملائکہ سلام کیا کرتے تھے، مدینے کے مسلمان اس در پہ آگ و لکڑیاں لے کر آ گئے، دروازہ جلا دیا گیا، ابو الحسن کو اسیر کر لیا گیا، گلے میں رسی ڈالی گئی۔ شہزادی روکنا چاہتی بھی تھی اور روک رہی تھی، روکنے کے لیے ہاتھ رسی پہ رکھا تھا، لیکن لعین نے ایسا وار کیا کہ شہزادی اپنا ہاتھ رسی سے جدا ہو گیا۔ یہ وہ شہزادی ہیں جب دربار جا رہی تھی، راوی بیان کرتا ہے کہ ایک جوان
جس طریقے سے قدم اٹھا کے چلتا ہے، بی بی اس انداز سے دربار جا رہی تھی، لیکن نہ جانے دربار میں ایسا کیا ہوا کہ یہ شہزادی جب دربار سے پلٹی ہے تو اس انداز سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ 80 سالہ بوڑھی زمین پہ خط کھینچتے ہوئے چل رہی ہو۔ شہزادی نے اپنی وصیت میں کہا تھا، ابو الحسن، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا، اور وہ لوگ شریک نہ ہو پائے میرے جنازے میں جنہوں نے مجھ پہ مظالم ڈھائے ہیں، جنہوں نے آپ کا حق کھایا ہے۔ بس امیر المومنین نے اپنے چند اصحاب اور حسن حسین کے ساتھ مل کے بی بی کے جنازے کو اٹھایا ہے۔ رات کی تاریکی میں مولا جاتے ہیں جنت البقیع میں، سپرد لحد کرتے ہیں بی بی کے جنازے کو، گھر پلٹ کے آتے ہیں، فجر کا وقت قریب ہے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں، سامنے ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ گریہ کرتے ہوئے اپنے بابا سے کہتی ہیں کہ بابا، میں بھی چاہتی ہوں کہ ماں کی قبر کی زیارت کروں۔ خواہش کرنے والی ثانی زہرا جیسی بیٹی، سامنے سننے والا علی مرتضیٰ جیسا باپ، میرا غیور امام زینب سے کہتا ہے کہ بیٹی، کل رات تمہیں تمہاری ماں کی قبر کی زیارت کراؤں گا۔ بس اگلی رات آتی ہے، ثانی زہرا اس انداز سے گھر سے باہر نکلتی ہے کہ ہر طرف سے امامت کے سائے میں ہے۔ آگے بڑھتا ہوا یہ چھوٹا قافلہ جیسے ہی شہزادی کی قبر قریب پہنچتا ہے، امام علی علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ بیٹا حسن، تھوڑا رک جاؤ، جاؤ ماں کی قبر پہ وہ جو چراغ جل رہا ہے اسے بجھا دو۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مدینے کا مسافر ہو جو زینب کو اس حال میں دیکھ لے کہ زینب اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھی ہے۔ میں کہوں گا مولا، یہ 11 ہجری ہے اور آپ اس قدر زینب کے پردے کی پرواہ کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں 61 ہجری میں کوفہ کی گلیاں ہیں، شام کا بازار ہے، زینب تماشائیوں کے درمیان بے مقنا اور چادر اس انداز سے کھڑی ہے کہ کوئی پردہ بچانے والا نہیں، کوئی پردہ کرانے والا نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل سے بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بانیان محفل، اس مجلس کو کے انتظام کرنے والے تمام اور سامعین کی تمام شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔